اچھا جی، اگلا ہے جی عبد الودود ہیں پشاور سے، خرم خان ہیں ٹورنٹو سے۔ وہ کہتے ہیں آپ اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، تو پھر بتائیے موجودہ حالات میں جب کہ شریف اور زر والے پاکستان پہ مستقل قبضہ جمانے اور باریاں لگانے کی طرفیں ہیں، تو عمران خان کا وجود پاکستانیوں کے لیے ایک نعمت نہیں؟ اور بالآخر جیت آپ کو کس کی نظر آ رہی ہے؟ بہت لوڈڈ سوال ہے جی آپ کا۔ تو میں عمران خان کو بہت عرصے سے واقعی جان پہچان الیک سلیک ہے ہماری، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھنا میں تھک ہار کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف دیانتدار ہونا کافی نہیں، آپ کے پاس فہم و فراست بہت ضروری ہے، تحمل، تدبر، صبر، ضبط، سیلف کنٹرول، تیاری، بھی تو نہیں ہوتا کھاتا بھائی۔ تو اگر عمران ڈیفینیٹلی ہی کین بی دا اونلی ہوپ، یہ صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے اس بار بھرپور تیاری ہو، پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی، ادروائز نیری آنیسٹی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسا کمپلیکیٹڈ طے در طے عذابوں کا شکار ایک ملک۔ سوال بھیجنے والے ہیں جی ہمارے احمد یار صاحب ہیں وینس اٹلی سے، عزیز اللہ میاں والی سے، تحسین محسن لاہور سے، اور نائلہ پی ٹی آئی کارکن ہیں اسلام آباد سے۔ سب کا مشترکہ سوال ہے، کل مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ محلے کی معاشیوں کی طرح مختلف ممالک کو آپس میں لڑاتا پھر رہا تھا، اور یہ کہ اب جب کہ ایک اہل اور اچھی حکومت آ چکی ہے تو عمران خان کو چاہیے آرام سے گھر بیٹھے اور شہباز شریف کو حکومت کرنے دیں۔ اب میں اس بی بی کو کیا سمجھاؤں؟ وقت سمجھا دے گا، اور بہت کچھ سمجھا دے گا، اور بہت جلدی سمجھا دے گا۔ یہ جو ایک اہل اور اچھی حکومت، مجھے اس کے انجام سے خوف آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مستقبل قریب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین لاہور سے، محمود خان کراچی سے، جان محمد خوشاب سے، وہ کہتے ہیں کیا عمران خان کو اگلی بار حکومت میں آنے کے لیے ہوم ورک اور ایک بہترین ٹیم کے انتخاب پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ 100% جی، میں تینوں دوستوں کی خدمت میں، ہوتا نہیں زندگی میں معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی ہوم ورک کی ضرورت ہے۔ مطلب مجھے چپاتی بنانی نہیں آتی، اور ہم میں سے اکثریت کو نہیں آتی، یہ بھی ایک آدھ دن کا کام نہیں ہے۔ خوبصورت گول چپاتی یا پراٹھا بنانے کے لیے بھی آپ کو تیاری چاہیے۔ اچھا، آپ کو ڈسٹنگ کرنے کے لیے بھی نا ایک خاص طرح کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حکومت، اور وہ بھی کیسے ملک پہ جس کی کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی آبادی 22 کروڑ ہے تو 22 کروڑ مسائل کا ملک ہے، یہاں کچھ سیدھا نہیں ہے، قطعاً نہیں، اور اس کا دور دور تک سیدھا ہونے کا امکان بھی کوئی نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ تو ایک اس طرح کے ڈیفیکلٹ ملک کو سنبھالنا اور بغیر تیاری منہ اٹھا کے آ جانا، تو پھر اس کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ ہوم ورک بہت ضروری ہے، اور بہترین انتخاب، بس چھچوروں کا نہیں، جو بات بات پہ دم پہ کھڑے ہو جائیں ان کا نہیں۔ ہر پیشے کی، ہر کام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ میں جذباتی اور اگریسو ہونا، میں بات کرتا ہوں، میرا عملی سیاست سے میرا کیا لینا دینا؟ سیاست پانی کا بیہیویئر مانگتی ہے،
فولادی بیہیویئر نہیں، سیاست نام ہے واٹر بیہیویئر، پانی جیسا رویہ. آپ نے پانی ڈالا گلاس میں، اس کی شکل. آپ نے ایشٹرے میں ڈالا، ایشٹرے کی شکل. جگ میں ڈالا، جگ کی شکل. فوری طور پہ آپ نے بالٹی میں ڈالا، بالٹی کی. ڈبے میں ڈالا، ڈبے کی شکل. چائے کی پیالی میں پانی ڈالا، وہ پانی کی شکل چائے کی پیالی. یہ ہے دس از کالڈ پالیٹکس. یہ افہام و تفہیم بڑا تحمل سے، تدبر سے. یہ کچھ چھاپا مار جنگ نہیں ہے. اب وہ تو اس میں بھی بہت زیادہ تحمل، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مار دھاڑ کا، یہ مارشل آرٹس کا کام ہے. اس لیے اگر وہ کر سکیں. سویڈن سے وہ کہتے ہیں میری پیدائش تو پاکستان میں ہوئی، لیکن 2008 سے سویڈن میں رہائش پذیر ہوں. اب میرے پاس 2 پاسپورٹ ہیں. جب بھی پاکستان جانا ہوتا ہے تو مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، وہاں کا سفارت خانہ ہی میری مدد کرتا ہے. تو پھر میری ماں جیسی ریاست تو سویڈن ہوئی نا. کیا آپ میرا کنفیوژن دور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اعتزاز احسن صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے، اشروں پہ محیط ہے، تو 10-20 سال نہیں. اچھا، لیکن یاد ہے جب وہ افتخار چودھری کے سلسلے میں کیمپین چلی تو اس کو لیڈ تو بیسیکلی اعتزاز صاحب ہی کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اس وقت میں نے کالم لکھا تھا کہ ریاست ماں کے جیسی تو ہو گئی، یہ ریاست ستیلی ماں کے جیسی ہوگی. سو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ نا کینیڈا میں لیکچر دیتے ہوئے مسیساگا، کیلگری وغیرہ، تو میں نے پاکستانیوں سے کہا کہ جہاں جس ملک نے تمہیں عزت دی، پناہ دی، رزق دیا یا رزق میں کشادگی دی، تمہیں بہترین ماحول دیا، اس کی بھی ماں کی طرح عزت کرو. پاکستان وہ ماں ہے جو غریب ہے، جو بدحال ہے، اس خود فاقہ زدہ ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، غربت سرتا پا ہے ماں. لیکن وہ اپنے بچے کو، اس کا اپنا دودھ سوکھ گیا ہے، وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ اپنے بچے کو نوالا نہیں دے سکتی. سو اس ماں سے جدائی اختیار کر کے جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو یاد رکھنا وہ دوسرا ملک، بھلے کینیڈا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اٹلی ہو، روم، جو بھی ہو، جیسا بھی ملک ہو، اسپین ہو، یاد رکھنا اس کی بھی ماں کی طرح عزت کرنا، جس نے تمہیں گود لیا، جنم نہیں دیا، لیکن گود لے کے اصلی ماں سے زیادہ تمہاری بہتر طریقے سے پرورش کی. تو آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. اس ماں سے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جو پالتی پوستی پروان چڑھاتی ہے، جو آپ اور آپ کی اولادوں کو پالتی ہے، وہ بھی ماں ہی